کبھی کبھار انسانی زندگی کے اندر اتنے حالات اور اتنی پریشانیاں اور اتنی مشکلات آ جاتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کروں۔ ایسے موقع پر اسلام نے ہمیں ایک بہترین اور اہم نصیحت کی ہے، اور وہ ہے صبر کرنا۔ صبر کی طاقت کیا ہے؟ صبر کا پھل کیا ہے؟ صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا، اور ہمیں کن کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، زندگی ہے، اور زندگی ایک مشکل ترین سفر ہے، جو اس زندگی کے اندر لوگوں کی طرف سے آنے والے جو ہے مشکلات، اور اسی طریقے سے اپنوں سے، غیروں سے، حاسدین سے، تمام کی طرف سے ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک راستہ ہے، اور اس راستے کے اندر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اور انسان ان کانٹوں سے بچ کر کے اور اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اگر اپنا راستہ طے کر لیتا ہے اور منزل تک پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اور وہ شخص کے جو لوگوں کی الجھنوں میں الجھ کر کے اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، اب اس کی پریشانی کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اسلام نے ایک تعلیم دی ہے، صبر کرنا، پی جا، کوئی ستا رہا ہے پی جا، اور آزمائش آ رہی ہے صبر کر لے، لوگوں کی طرف سے اور اسی طریقے سے حاسدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے بوچھار ہو رہی ہے، صبر کر لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھے، غالباً 40 سال زندگی انہوں نے اپنی بیماری کے اندر گزار دی، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، بیماری کے اندر تڑپتے رہے، لیکن اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ انہوں نے غم کے اندر اور انہوں نے اپنے بیٹے کی یاد کے اندر اپنی بینائی ختم کر دی، اپنی آنکھوں کو گنوا دیا، ان کو دکھنا بند ہو گیا، اور درد و غم کے رات و دن گزارتے رہے، شب و روز گزارتے رہے، لیکن اللہ پر صبر کرتے رہے۔ اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو بس اپنا غم اللہ کو سناتا ہوں، میں تو بس اپنا درد و غم اللہ کو سنا رہا ہوں، بس میں تو اپنی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں۔ اگر لوگوں سے شکایتیں کرو گے نا تو لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ تمہاری باتوں کو اچھالیں گے، تم پر ہنسیں گے، تم پر کہا لگائیں گے، اور تمہاری کمیوں پر، تمہاری کمزوریوں پر، اور تمہاری مصیبتوں پر اور تمہاری مشکلات پر لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سیرت انبیاء پر عمل کرتے ہوئے، انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا غم، اپنا درد، اپنا رنج، اپنی مصیبت، اپنی مشکلات صرف اپنے اللہ سے کہے، تو وہی اللہ کے جس نے جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی مصیبتوں کو دور کر کے اور آخرت کے لیے درجات کو بلند کر دیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی ہماری مشکلات کو دور کر کے اور درجات کو بلند کر دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ بنیامین بھی ہاتھوں سے گیا، یوسف بھی گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے صبر کیا، اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کہ جن کو مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی نے پھر کئی دنوں کے بعد جو ہے سمندر کے کنارے لا کر کے چھوڑ دیا، اور آپ اس وقت تنہا اکیلے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی انسان پاس میں نہیں تھا جس سے باتیں یا گفتگو کر سکے، اور بدن بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تین دن گزر جایا کرتے تھے ہمارے گھر کے اندر، اور آل محمد کو تین دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی تھی کہ آپ نے تین دن تک
جو ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایک ایک کھجور اور ایک ایک گٹھلی پر وہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد نبوی کے سامنے اس طرح گر جاتے تھے جیسے کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ بڑے زبردست حالات میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہے کہ اللہ نے ہمیں صبر کرنے کا کہا ہے تو ہم صبر کرتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اصحاب صفہ کہ جن کو نام دیا جاتا ہے اصحاب صفہ، کہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے درسگاہ تھی۔ ان کا کیا حال تھا کہ کئی دنوں تک انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایک دودھ کے پیالے سے وہ اپنی بھوک کی شدت کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میرا عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا پروانہ سنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بالا خانے دیں گے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اپنے اندر معاف کرنے کی عادت پیدا کرے، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ رکھے۔ لوگوں کی طرف سے مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ڈبل اجر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دگنا اجر دے گا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت ان پر ڈال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ صبر کی طاقت ہے، یہ صبر کا پھل ہے، یہ صبر پر ملنے والا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خلاف عادت بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت یعنی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اتنی شدت سے لگی ہے کہ جو ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ ان کا حال ہے کہ جو پوری دنیا کے نبی، آسمان و زمین کے نبی، فرشتوں کے نبی، اور جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی، ان کی یہ کیفیت اور ان کی بھوک کی شدت کا یہ عالم کہ کھانے کے لیے اپنے گھر میں انتظام نہیں ہے۔ اور آج ہمارے پاس اگر ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم بڑی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرا عزیزو، ہم جب صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے ازواج مطہرات کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں گے، تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے پاس تو اللہ نے ہمیں تو بہت کچھ دیا ہے، بس ہمارے اندر صبر اور شکر کرنے کی ایک عادت پیدا ہو جائے۔ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم ناشکرے، بے صبرے اپنی زندگی گزار رہے۔ اس لیے میرا عزیزوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی بے صبری کا لفظ اپنی زبان پر اور ناشکری کا لفظ اپنی زبان پر کبھی بھی نہیں لانا ہے۔ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ بہت کچھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، اس پر شکر ادا کریں گے اور صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا اجر ہمیں کل قیامت کے دن عطا فرماوے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔